اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خون مت بہانا اور نہ ہی ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا۔ پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ پھر آج تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی گھروں میں سے اور لوگوں اپنے میں سے اپنی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اس حال میں کہ ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے ذریعے سے ان کے خلاف دشمنوں پر مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں تو فدیہ دے دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ تو کیا تم بعض کتاب کو پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر کا انکار کرتے ہو؟ کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو ایسی حرکت کرے، سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کے لیے ذلت ہو اور قیامت کے دن اسے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دی، لہٰذا ان کے اوپر سے عذاب کم نہیں ہوگا اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کے لیے کوئی پہنچے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع چل رہا ہے۔ اس رکوع کے اندر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل اور یہودیوں کی عہد شکنیاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، اور ان وعدوں کو ذکر کیا ہے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں سے نہیں لیے بلکہ ہر امت سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے لیے ہیں۔ کل کے درس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے وعدے لیے تھے کہ تم لوگوں نے شرک نہیں کرنا، تم نے والدین، عزیز و اقربا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تم نے مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تم نے ہر عام و خاص آدمی کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ان 8 باتوں کا وعدہ کر کے اللہ نے فرمایا تھا، لیکن تم نے منہ موڑ لیا۔ یہ بات یہودیوں سے بھی کہی اللہ نے، اور ہمارے سامنے بھی ہمارا حال موجود ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ایک خاص بات کی طرف، ایک خاص معاہدے کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ عہد کیا ہے، یہودیوں نے بھی کیا اور ہم نے بھی کیا ہے۔ وہ کیا کہ ہم خانہ جنگی میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کی جان کو اتنا ہلکا نہیں لیں گے کہ معمولی باتوں میں کچھ نہ بھی ہو پھر بھی دوسرے کی جان کے، بس اس بنیاد پر کہ قومیت، لسانیت، علاقائیت، صوبائیت، کسی بھی وجہ سے تعصب میں آ کر سامنے والے کو باطل پر سمجھ لینا اور اپنے آپ کو حق میں سمجھنا اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اس بات کی کہ میں فلاں قوم سے ہوں اور یہ فلاں قوم کا ہے تو لہٰذا میں اس کا دشمن ہوں، یہ میرا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خانہ جنگی سے بچنا ہے، اور ایک تو یہ کہ خانہ جنگی نہیں کرنی، دوسرا یہ کہ لوگوں کو تنگ کر کے ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیسرا یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی، تمہارا یہودیوں سے خطاب کہ اگر تمہارا کوئی یہودی کسی جگہ قید ہو جائے تو پھر اسے تم مل کر اس کا فدیہ دے کے، فدیہ کہتے ہیں رقم دے کر جو اس کے مناسب ہو وہ رقم دے کے اس کو چھڑا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 وعدے لیے، یہ 3 عہد لیے، یہودیوں سے بھی لیے اور ہم سے بھی یہ وعدے لیے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ وعدے لیے تورات کے اندر، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے کیا کیا، اس عہد کو توڑ دیا۔ اب کس طرح توڑا؟ آیت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا ہم مدینہ کا تھوڑا نقشہ ذہن میں رکھیں کہ مدینہ کی آبادی کس طور پر تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں بت پرست بھی آباد تھے اور مدینہ کے ارد گرد یہودی بھی آباد تھے۔ یہودی میں نے آپ کے سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہودی مدینہ کے مضافات میں اس لیے آئے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزماں مدینہ میں آئیں گے، لہٰذا وہ لوگ یہودی مدینہ میں آئے تھے کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے، بنو اسرائیل میں سے نہیں، لہٰذا ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی تعصب، ہماری قوم میں سے نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ خیر یہ مدینہ کے مضافات میں آ گئے تھے۔ تو اب مدینہ کے اندر جو بت پرست قومیں رہتی تھیں وہ 2 بڑی قومیں تھیں، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ان دونوں کی آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھی، بہت بڑی اور طاقتور قومیں تھیں۔
اب یہ جو مدینہ کے ارد یہودی آ گئے، ان میں قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اب دیکھیے یہ دنیا کا دستور ہے، عرب کے اندر بھی یہ تھا کہ جو چھوٹے قبیلے ہیں وہ بڑے قبیلوں سے جا کے اپنے الحاق کر لیتے ہیں، اپنا الائنس بنا لیتے ہیں کہ ہم کسی بڑے کے ساتھ مل جائیں۔ آج بھی دنیا میں ہوتا ہے، چھوٹے ممالک بڑے ممالک سے اپنا الائنس کر لیتے ہیں، اور اللہ پناہ میں رکھے یہ اتحاد ایک ایسی چیز ہے، جب اتحاد حق پر نہ ہو تو پھر بندہ جب کسی سے اتحاد کرتا ہے تو پھر اس کے برے بھی، اس کی برائیوں کو بھی اپنے ذمہ لینا پڑتا ہے۔ ہم دیکھ بات بری لگے گی، لیکن ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے افغانستان کا جو حال کیا اس میں ہم بھی شریک ہیں، کیونکہ ہم نے امریکہ جیسے اور نیٹو جیسے ممالک کا اتحاد کیا اور ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جو اشر کیا، لیکن آج وہ تو آزاد ہو گئے اور ہم اسی طرح غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خیر، تو ان دو یہودی قبیلوں نے بھی اتحاد کر لیا، ایک نے اوس کے ساتھ اور ایک نے خزرج کے ساتھ۔ اب جب ان دو بڑے قبیلوں کی لڑائی ہوتی تو ان دونوں کو بھی کسی ایک اپنے جس کے ساتھ اتحاد کیا اس کے ساتھ مل کر لڑنا پڑتا۔ اب ایک طرف تو لڑ رہے ہیں، لڑیں گے تو اپنے ہی ہاتھوں سامنے والے قبیلے کو، جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ تم نے یہودیوں کو نہیں مارنا، اسے مارنا پڑے گا، مار دیا۔ اور پھر جن کو مار نہیں سکے تو تنگ کر کے ان کو مدینہ سے اور مدینہ کے مضافات سے نکال دیا۔ لیکن جب یہ دو باتیں قیدی ہو کے چلے گئے تو پھر اب کہتے ہیں ہاں لیکن ہمیں تورات میں یہ حکم تھا کہ ہم نے فدیہ دینا ہے، لہٰذا ہم فدیہ دے کے اپنے یہودی بھائی کو چھڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں 3 حکم دیے تھے، تم نے قتال بھی نہیں کرنا، لڑائی کرنی ہے، نہ تو جلا وطن کرنا ہے، اپنے بھائی کو اپنے ملک سے نکالنا ہے، اور نہ ہی اور اگر فدیہ وہ قید ہو جائے تو اس کو چھڑانا ہے، لیکن تم نے 2 کو چھوڑ کے 1 کو عمل کیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں اصل میں کیا کریں، مجبور ہیں، اتحاد کر بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ تو کرنا پڑے گا، لڑیں گے بھی، قتل بھی کریں گے اور نکالیں گے۔ لیکن تیسری بات تو ہم کر سکتے ہیں نا، ہم اپنے یہودی بھائی کو چھڑا تو سکتے ہیں۔ یہ ہے اتحاد، جب اتحاد حق پر نہ ہو تو پھر یہ نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی تفصیل اس آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، کیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے خون کو بہانے کو یہ کہہ رہے ہیں اپنا خون مت بہاؤ، یہ بتا دیا تمہارے بھائی کا خون تمہارا خون ہے، تم اپنے بھائی کا خون بہا رہے ہو، گویا کہ تم اپنا خون بہا رہے ہو۔ پھر کہا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے مت نکالو، یعنی اپنے بھائی کو اپنے گھروں سے نہ نکالنے کو اللہ کہہ رہے ہیں اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نہ نکالو۔ کیوں؟ کیونکہ آج تم اپنے بھائی کو نکال رہے ہو، کل وہ تمہیں نکالے گا، تو تم کیا ہوگا، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نہ تمہارا گھر رہے گا نہ اس کا گھر رہے گا، یہ اس پر کوئی اور دشمن آ کے قابض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اقررتم، تم نے اس وعدے کے اوپر اقرار بھی کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم آج بھی اس کے گواہ ہو، لیکن کیا ہوا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن آج تم ایک دوسرے کے قتل کے پیاسے ہو گئے ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے گھروں سے اپنے بھائیوں کو نکال رہے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، دشمن کے لیے اپنے بھائی کے خلاف گناہ اور سرکشی کر کے ظلم کر کے اس کی مدد کر رہے ہو، گناہ اس لیے کہ اللہ کا حق توڑ رہے ہو، اور سرکشی یہ ظلم یہ کہ اپنے مسلمان بھائی اپنے یہودی بھائی کا نقصان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، 2 باتیں تو تم نے نہیں کی، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب قیدی بن کر آتے ہیں تو فادوہم، تو فدیہ دے دیتے ہو، پیسے دے کے جان چھڑا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، نکال تو دیا، قیدی تو بنا دیا، لیکن فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ارے کیا بعض کتاب کو مانو گے، کچھ کتاب پر ایمان لاؤ گے اور کچھ کا انکار کرو گے؟ یہ کیا، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یعنی قاتل سے عشق بھی رکھا ہے اور مقتول سے جا کے ہمدردی بھی کرتے ہو، یہ بتاؤ کس سے اپنے محبت کا اجر مانگو گے؟ اقبال کہتا ہے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، کس سے اپنی ہمدردی اور اس محبت کا صلہ مانگو گے؟ سجدہ خالق کو بھی، خالق کے آگے جھک بھی جاتے ہو مسجد میں آ کر اپنے گھر پر، لیکن ابلیس سے یارانہ بھی، مسجد سے نکلتے ہو تو جو کاروبار زندگی ہے اس میں ایسا لگتا ہے جیسے تم اللہ کے نہیں بلکہ ابلیس کے بندے ہو۔ تو سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے اپنی عقیدت کا صلہ مانگو گے؟ جب روز قیامت ہوگا تو کس سے اپنا صلہ مانگو گے؟ شیطان سے مانگو گے، اللہ سے مانگو گے؟ لہٰذا داخل ہو دین میں پورے کے پورے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین سلامتی ہے، اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب، کیا بعض کو مانو گے اور بعض کا انکار کرو گے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے گا، یعنی بعض کو مانے اور بعض کا انکار کر دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں رسوا ہوگا۔ لہٰذا یہ یہودی، یہی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبیلے، ان کی رسوائی قرآن کریم میں، ایک بنو قریظہ کی رسوائی کی تفصیل اللہ تعالیٰ 22ویں پارے سورہ احزاب میں ذکر کریں گے، اور بنو نذیر کی رسوائی اللہ تعالیٰ 28ویں پارے سورۃ الحشر میں ذکر کریں گے۔ اور ہماری رسوائی، ہم اپنے بھائی کو، آج ہم جس قومیت اور لسانیت کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، چاہے کسی بھی قومیت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، ہمارا انجام کیا ہے؟ آج کوئی بھی قوم ہے، ہمارے اغیار دشمن ہم پر کس طرح قابض ہیں؟ جس طرح ایک پلیٹ میں کوئی کھانا رکھا ہو، دشمن آ کے، کوئی ایک کہتا ہے آ کے یہ کھا لو، دوسرا کہتا ہے یہ کھا لو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، آج ہم اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں، تو دنیا میں رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کا انجام ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو سخت ترین عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ جو ہے تمہارے کرتوتوں سے ناواقف ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتوت کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اصل وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بعض کو مانتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، من چاہا مانتے ہیں، جو مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوئی ہے، دنیا کو، آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا ہے، دنیا کے عارضی راحت اور سکون کو لے کر آخرت کا دائمی اور ہمیشہ کی راحت اور سکون کو بیچ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ لیکن ہوگا کیا؟ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لیکن جب پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، تو ایک دفعہ جب عذاب طے ہو گیا تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی جب عذاب میں گرفت ہو گئی تو کوئی آ کے ان کی پکڑ نہیں کرے گا، کوئی آ کے ان کو چھڑائے گا نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو، خانہ جنگی سے بچو، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو، تم مسلمان ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن جسد واحد، مومن ایک جسد کی مثال ہے، ایک جسم کی مثال ہے۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ درد کرتی ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے۔ اذا اشتکا راسہ اشتکا کلہ، سر درد کرے گا تو پورا جسم درد کرے گا۔ مومن چاہے کسی بھی قوم، نسل، ذات پات سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک مسلمان ہے۔ لہٰذا کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اقبال کہتا ہے فرقہ پرستی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم اس لیے نہیں کی کہ ہم لڑیں، اللہ تعالیٰ نے قومیت اور لسانیت کی یہ تقسیم پہچان کے لیے رکھی ہے، لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں رکھی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔